اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستضعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے خطبہ غدیر کے بارے میں تھوڑا سا کیا اور آج ہم خطبہ غدیر کے اس حصے کو کرنے جا رہے ہیں جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بات کی، اللہ کے ساتھ تعلق کی بات کی، اللہ کی معرفت کی بات کی، اللہ کی توحید کی بات کی، خدا کی بات کی۔ تو یہاں پر جب ہم شروع کرتے ہیں خطبہ غدیر کو تو اس میں توحید نظر آتی ہے، اور اس میں دو چیزیں ایک ایسی ہیں خطبہ غدیر میں جو مجھے نظر آئیں، اور وہ جو دو چیزیں ہیں وہ بہت میرے لیے اہم ہیں، خاص کر کے میری نظر میں بہت بہت زیادہ اہم ہے۔ اس میں سے جو سب سے پہلی، میں نے آپ کو یہی بتایا کہ سب سے پہلی جو چیز خطبہ غدیر میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے توحید۔ جب خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے نبی یہ ایک پیغام آپ پہنچا دو، تو اس میں خداوند عالم کا ذکر پہلے رسول خدا نے کیا، نمبر 1، اور نمبر 2 جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس خطبے میں رسول خدا نے اللہ لفظ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی کو جگانا ہوتا ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو ہوش دلانا ہوتا ہے، کسی کو اٹھانا ہوتا ہے، وہاں پر یہ جو لفظ اللہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز جو بہت زیادہ مجھے اس خطبے میں نظر آئی وہ ہے کہ یا معاشر الناس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو خطبہ غدیر ہے وہ مسلمانوں کو دیا گیا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مخاطب ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مخاطب ہیں۔ ہمارے پاس پروف ہے اس بات کا، کیا؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے زمانے میں یہ بات کر رہے تھے، اور حج کے زمانے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو لوگ حج کر چکے تھے ان کے لیے کہا، جو آگے بڑھ گئے جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے، تو مسلمانوں کے لیے رسول خدا نے کہا، کیوں نہیں کہا کہ یا معاشر المسلمان، کیوں نہیں کہا کہ یا ایھا المؤمنون؟ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ معاشر الناس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک چیز آتی ہے، اللہ جاگ جاؤ۔ میں تینوں چیزوں کے بارے میں بتاتی ہوں، پھر میں آتی ہوں خطبے کی طرف۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، اللہ کی صفات کا ذکر کیا، اللہ کی قدرت کا ذکر کیا، اللہ کے عدل کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بتا رہے ہیں رسول خدا کہ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو توحید کو نہ پہچانے، جو توحید کو چھوڑ دے، جو اللہ کی معرفت کو چھوڑ دے، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے ان لوگوں کے اوپر جو باقی چیزوں کو تو بہت اچھے سے لیتے ہیں کہ توحید کو نہیں لیتے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے نا اللہ لفظ کی میننگ کیا ہے، اگر کسی کو کہا جائے کہ توحید کے بارے میں بتاؤ تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری توحید مضبوط نہیں ہے۔ تو رسول خدا نے پہلے بتایا کہ اے مسلمانوں اپنی توحید کو مضبوط کرو، تمہاری توحید ہی تمہارا اصل تمہارے زندگی کا اصل حصہ ہے، تمہاری دنیا کا آخرت کا اصل پارٹ ہے۔ اس کے بعد کہا اللہ یعنی جاگ جاؤ، کیونکہ رسول خدا کو پتا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا میرے بعد کہ لوگ سو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، اس لیے کہا اللہ اٹھو جاگو، غفلت سے باہر نکلو۔ تو یہ چیز آتی ہے، اور تیسری چیز آئی یا معاشر الناس۔ میں کتنی دفعہ بتا چکی ہوں کہ ناس کی میننگ انسان کی میننگ، اور پھر مرء کی میننگ اور بشر کی میننگ الگ الگ ہوتی ہے۔ یہاں پر خداوند عالم نے رسول خدا کو نہیں کہا کہ تم یہ بولو کہ یا معاشر الانسان، کہا ناس کا مطلب ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پانی کو جس ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے وہ ویسے کا ویسا ٹیمپریچر لے لیتا ہے۔ ناس کا مطلب ہوتا ہے کہ بدلنے والا، اس ماحول جس لوگوں جہاں پر بیٹھے گا ان سب چیزوں کو اپنانے والے کو کہتے ہیں ناس۔ تو رسول خدا کو پتا تھا کہ میرے بعد لوگ بدل جائیں گے، اے بدلنے والے گروپ۔ معاشر کا مطلب ہوتا ہے کہ گروپ کو کہتے ہیں نا، 10 20 لوگوں کے گروپ کو کہتے ہیں معاشر۔
یا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے والے وہ لوگوں جو بدل جاتے ہو، جس کے ساتھ رہتے ہو اس کے جیسے ہو جاتے ہو، یعنی کہ ایک لہجے میں گھوم جانے والے کو ناس کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آتے ہیں خطبے کی طرف، جو خطبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل تھوڑا سا بتایا تھا، الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ۔ شروع کیا، یہاں ولایت مولا کائنات کا بتانا تھا نا، 12 معصومین کا بتانا تھا، لیکن اس کے بعد رسول خدا کہتے ہیں الحمدللہ، لوگوں کو جگاتے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کی جس خداوند عالم جو حقدار ہے حمد کا، اور وہ خداوند عالم کہ جس کی توحید نے ہر چیز کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ پروردگار عالم جس کی عظمت، جس کی سلطانیت ہر جگہ پر پھیلی ہوئی ہے، اور پوری کائنات کے جتنے بھی رکن ہیں، جتنے بھی پلر ہیں، جتنی بھی عظمتیں ہیں، ان تمام عظمتوں کے اندر جو عظمت ہے وہ اللہ کی عظمت ہے۔ اور میں نے عظیم کی میننگ بتا دی ہے، میں نے سلطان کی میننگ بھی بتا دی ہے۔ تو سلطان جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں نا سلطان، سین لام توئے کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول، سلطہ یعنی تسلط پیدا کرنا، لیکن جب ہم سلطان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پورا کنٹرول ہوتا ہے، علمی اور دنیا کا تمام مال اور دولت ہو، تمام علم ہو اور تمام قدرت ہو، اس کو کہتے ہیں سلطان۔ عظم بھی وہی کہتے ہیں کہ اللہ عظیم ہے۔ عظم کا مطلب ہے ہڈی، ہڈیوں کو کہتے ہیں عظم۔ اگر فارسی میں دیکھا جائے تو یہ آپ قرآن میں بہت جگہوں پہ دیکھو، سورہ مومنون کی پہلی آیت جو ہے اس میں بھی آپ دیکھو کہ جب اللہ نے انسان کی خلقت کی بات کی ہے تو ہڈیوں کو عظم کا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کے جسم سے، کسی کی باڈی میں سے اگر ہڈیوں کو نکال لو تو کیا ہو جائے گا؟ وہ پیرالائز ہو جائے گا، اس کا جسم ایسے ہو جائے گا جیسے پگھل کے گر پڑا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو خداوند عالم کہتا ہے میری عظمت یعنی میں اللہ کا پاور اور اللہ کی قدرت یعنی خدا کی ذات کی وجہ سے پوری کائنات جو ہے وہ کھڑی ہے۔ اگر ایک لحظے کے لیے بھی اللہ کی نظر ہٹ جائے، اللہ کی اس کائنات کی چیزوں سے نظر ہٹ جائے تو یہ پوری کائنات پیرالائز ہو کر گر جائے، اس لیے ہم اللہ کو کہتے ہیں عظیم۔ اور پھر بہت زیادہ اس میں آتے ہیں، اگر ہم توحید کی بات کریں گے تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کو اس کے علم نے گھیر لیا ہے، اور وہ تمام ہر جگہ پر موجود ہے۔ وَقَهَرَ جَمِيعَ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ، اور وہ تمام مخلوقات کے اوپر اپنا کنٹرول رکھتا ہے، لیکن ایسا کنٹرول ہے جو پروف کے ساتھ ہے، وہ ایسے کنٹرول نہیں رکھتا ہے۔ اور حَمِيدًا لَمْ يَزِلْ، وہ حمید ہے، وہ محمود ہے جس میں زوال نہیں ہے، وہ مجید ہے، وہ لا زوال ہے۔ اور مبدع و معید، ہر چیز اس سے خلق ہوتی ہے، اسی سے شروع ہوتی ہے، اسی نے شروع کی ہے۔ کائنات کی تمام چیزوں کی ابتدا اس نے کی ہے، ظاہر بھی اس نے کی ہے، معید، اور ہر چیز کو پلٹ کے اسی کی طرف جانے، کل امر الیہ یعود، ہر کام، ہر چیز اس کی طرف جائے گا۔ بارئ المسموکات داحی المدفوحات، ہر چیز کو بلند کرنے والا ہے، ہر چیز کو جس کو چاہتا ہے وہ بلندی سے بلندی عطا کرتا ہے۔ وجبار الارضین والسماوات، وہی جس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ زمین اور آسمان کا خالق بھی ہے، ان کو بلند کرنے والا بھی ہے، اور ان کے اندر جو ہے حکمرانی بھی کرتا ہے، اور ان کو پھیلانے والا بھی ہے، زمین اور آسمان کو۔ قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح، وہ قدوس ہے، وہ سبوح، میں نہیں کر سکتی ان الفاظ کا ترجمہ، کیونکہ اگر میں نے اس کا ترجمہ کیا تو مجھے ایک مہینہ چاہیے صرف اس پیراگراف کو تفسیر کرنے کے لیے۔ متفضل علی جمیع من برأ، پھر متول علی جمیع من انشأ یلحظ کل عین والعیون لا ترى، اتنا خوبصورت یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم سبوح قدوس ہے، اور وہی پروردگار عالم رب الملائکۃ، وہ مالک ہے ملائکہ کا اور روح کا، اور وہی پروردگار عالم جو نعمتیں دیتا ہے۔
کائنات کی تمام جتنی بھی عین ہے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ تمام عیون کو دیکھتا ہے۔ کریم حلیم ذو انات قد وسع کل شیء رحمتہ، وہ کریم ہے، وہ حلیم ہے، تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی رحمت نے ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے رکھا ہے۔ ومن علیہم بنعمتہ لا یعجل بانتقامہ ولا یبادر الیہم، یہاں کتنا خوبصورت میرے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ کریم ہے، وہ بردبار ہے، وہ مضبوط ہے، تمام چیزوں کو اس کی رحمت نے گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ذو انتقام ہے، وہ انتقام لینے والا ہے۔ اور پھر یہاں کہتا ہے کہ وہ جلدی نہیں کرتا ہے عذاب میں، یعنی انتظار کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے صبر کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں عذاب کو کس حد تک ٹال سکتا ہوں۔ اور پھر یہاں پر کتنا خوبصورت کہتا ہے کہ وہ دانا ہے، اور وہ ہر چھپے ہوئے راز سے اور ہر اندر ضمیر کے اندر تمام چیزوں سے علم رکھتا ہے۔ وَلَمْ تَخْفُ عَلَيْهِ الْمَكْنُونَاتُ، اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی مکنونات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہیں۔ وَلَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ خَفِيَّاتِ، اور مشتبہ نہیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے خفیات ہے۔ لہ الاحاطہ بکل شیء، وہ تمام چیزوں کو احاطہ کیے ہے۔ وغلب علی کل شیء، وہ تمام چیزوں پہ غلبہ کیے ہے۔ والقوۃ فی کل شیء، وہ تمام چیز پر قوت رکھتا ہے۔ والقدرت علی کل شیء، وہ تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے۔ ولیس بمثلہ شیء، اور اس کے جیسا کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بولنا ہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَهُوَ منشئ شیء حین لا شیء دائب حی وقائم بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ میں کیا تفسیر کروں اس اللہ کی تعریف کی جس کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کی، جل عن ان تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار، وہ جل جلالہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ درک کرتا ہے تمام بصیرتوں کو، حالانکہ کائنات کی کوئی بصیرت اس کو درک نہیں کر سکتی۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہے، وہ خبیر۔ کاش میں ایک لفظ کو تفسیر کر سکتی۔ اور لا یلحق احد وصفہ من معین ولا یجد احد کیفہ، هو من سر وعلانی الا بما دل عز وجل علی نفسہ۔ اتنا خوبصورت میرے حبیب خدا فرماتے ہیں وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، اور کوئی بھی اس کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتا، اور کس طرح سے اس کو پا سکتا ہے جبکہ وہ ہو ہے۔ اور پھر یہاں کہتے ہیں کہ اس کے یہاں یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز اس کے چھپی ہوئی چیز ہو یا ظاہر چیز ہو، وہ اس پہ پاور رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اشہد انہ اللہ الذی ملأ الدہر قدسہ والذی یغشی العبد نورہ والذی ینفذ امرہ بلا مشاورۃ مشیر ولا معه شریک فی تقدیر۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وہ ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ پاک ہے اور کوئی بھی اس کے جیسا نہیں ہے۔ والذی یغشی العبد نور، ہر چیز کو اس کے نور نے گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ اور کتنا خوبصورت کے فرماتے ہیں کہ اور یہاں پر وہ اپنے فرمان کو جاری کرتا ہے، کوئی اس کا مشیر نہیں ہے، اور ہر چیز پہ وہ پاور رکھتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہاں میرے حبیب خدا فرماتے ہیں کس طرح سے صورتوں کو بناتا ہے۔ صور مبتدع علی غیر مثال، یہ بہت ہی خوبصورت لفظ میرے حبیب خدا نے فرمایا کہ دیکھو وہ صورتیں بناتا ہے، وہ چہرے بناتا ہے، وہ تصویر بناتا ہے، لیکن یہاں مبتدع علی غیر مثال کہ اس کے پاس پہلے سے ماڈل موجود نہیں ہوتا، بغیر ماڈل کے وہ صورتوں کو بناتا ہے۔ العدل الذی لا یجوز والاکرم الذی ترجع الیہ الامور، اس کا عدل ایسے ہے کہ وہ اس سے
جور نہیں کر سکتا، یا ہم کہہ سکتے ہیں اگر وہ جور کرنے پہ آئے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، لیکن وہ عادل ہے، وہ عادل کرتا ہے اور وہ کریم ہے، اور اس کی طرف تمام چیزوں کو واپس آنا ہے۔ اشہد انہ اللہ الذی تواضع کل شیء لعظمتہ، اس نے وضع کیا تمام چیزوں کو اپنی قدرت سے۔ میرے حبیب خدا فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس چیز کی، اور پھر میرے حبیب خدا فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اس چیز کی کہ اس کی عظمت نے تمام چیزوں کو رکھے ہوئے ہے۔ وَذَلَّ كُلِّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ وَاسْتَسْلَمَ كُلَّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ، اور اس کی عزت وہ اتنا مضبوط ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے فرما بردار ہے، اور اس کی قدرت کے سامنے تمام چیز تسلیم ہے۔ وَخَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ لِحِبَتِهِ مَلِكُ الْأَمْلَاكُ وَمُفَلِّكُ الْأَفْلَاكُ وَمُسَخِّرُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ یہاں کتنا خوبصورت فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، يُقَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا قَاسِمٌ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مُهْلِكُ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ یہاں بہت ہی خوبصورت، مجھے دل میں کچھ ہوتا ہے کہ کاش میں ایک ایک لفظ کے بارے میں کہہ دوں، کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس چیز کی کہ خداوند عالم جو ہے وہ کائنات کا خلق کرنے والا ہے، تمام افلاک کو چلاتا ہے، تمام چیزیں اس کی ہیبت کے تلے ہیں، وہ تمام چیزیں اس کے خاص، اس کی عظمت کے تلے ہیں، اور ہر چیز اس کے سامنے تسلیم ہے، اور پھر وہ افلاک کو چلاتا ہے، اور جس کے سامنے سورج اور شمس جو ہے، وہ سورج اور چاند جس کے لیے مسخر ہے، اور پھر کتنا خوبصورت فرماتے ہیں کہ وہ رات کے اندھیروں کو پھاڑ کر دن کو نکالتا ہے، دنوں کے اندھیروں کو پھاڑ کر رات کو نکالتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت فرماتے ہیں یہاں پر یطلب، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے سے ابھرتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے کو کاٹتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، اور ایک دوسرے کے اندر اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اس پیچیدگی کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ ستمگر، وہ جو ظالم ہوتے ہیں اس کو نابود کرتا ہے، اور شیطان کو وہ دور بھگاتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لم یکن لہ ضد ولا معہ ند احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الہ واحد ورب ماجد یشاء فیمضی ویرید فیقضی ویعلم فیحصی ویمیت ویحیی ویفقر ویغنی ویضحک ویبقی۔ اللہ اکبر! میرے حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر خوبصورت انداز میں بتاتے ہیں، یہاں بتاتے ہیں لم یکن لہ ضد، اس کے لیے کوئی ضد ہی نہیں ہے، ولا ندن، اور کوئی اس کے لیے کوئی اس کا ثانی ہی نہیں ہے، اور وہ احد ہے، وہ صمد ہے، اور وہ لم یلد ہے ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، وہ واحد الہ ہے، وہ رب ہے، وہ ماجد ہے، اور پھر بہت ہی وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ ہر طرح سے جس طرح سے وہ چاہے وہ قضاوت کرتا ہے، یعلم یحسب، وہ جانتا ہے ہر چیز کو، وہ یمیت و یحیی، وہ موت دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ فقیری دیتا ہے، وہ غنی دیتا ہے، وہ یضحک و یبکی، وہ ہنساتا ہے، وہ رلاتا ہے، اور یہاں پر وہ یدنی و یقظی، یہاں بہت ہی خوبصورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول خدا بتاتے ہیں کہ اے لوگو اپنے خدا کو اس طرح سے جانو کہ جس طرح سے اس کے جاننے کا حق ہے۔ یہاں بتاتے ہیں کہ اس کے ہر چیز اس کے نزدیک ہے، اور ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دیتا ہے، وہ جس کو چاہے منع کرتا ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اس کے لیے ملک ہے، اس کے لیے حمد ہے، بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہی آتا ہے کہ جس طرح سے رات دن میں داخل ہوتی ہے، دن رات میں ہوتا ہے، جس طرح سے رات کو دنوں سے کھینچ کے نکالتا ہے، جس طرح سے دنوں سے رات کو کھینچ کے نکالتا ہے، لا الہ الا هو العزیز الغفار، وہ عزیز ہے، کبھی ہارتا نہیں ہے، کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، کوئی اس کو بلیک میل نہیں کر سکتا ہے، وہ لا الہ الا
اور ہے کوئی کائنات کی کوئی مخلوق بھلے کتنی بھی جس کی تعریف کی جائے لیکن اس کی ذات تک کبھی کوئی مخلوق نہیں پہنچ پاتی ہے. اور اس کے ساتھ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب وہ ہے اور وہ ساری کوالٹیز اللہ کے اندر ہے، اس کے باوجود وہ غفار ہے، مستجیب الدعا، وہ دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، وہ مجزل العطا، اور وہ عطا کرتا ہے، وہ محسن الانفاس، اور وہ کنٹرول رکھتا ہے نفوس پر. وہ رب الجنت والناس، وہ رب ہے جنوں کا اور انسانوں کا. الذی لا یشکل علیہ الشیء ولا یجزی صراخ المستصرخین ولا یبرئ الحاح الملحین. کتنا خوبصورت بتاتے ہیں کہ وہ سچا بادشاہ ہے جس کی تعریف کی جائے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ تمام نیکیاں اس کے ہاتھ میں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور پھر یہاں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر خداوند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے ہیں، العاصم للساحل موفق المفلحین و مول المؤمنین و رب العالمین الذی استحق من کل شیء من خلق ان یشکرہ و یحمدہ علی کل حال. وہ جو اس سے فلاح چاہتا ہے اس کو کامیاب کرتا ہے، وہ مولا ہے مومنین کا، وہ عالمین کا رب ہے، اور وہ حق رکھتا ہے تمام مخلوقات پر. من کل خلق، اور جتنی بھی اس نے خلق کیا ہے کہ اس کا شکر کرے اور اس کی حمد کرے تمام حالت میں. اور پھر اس کے بعد میرے حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احمدہ کثیرا، میں حمد کرتا ہوں اس کی بہت کثیر، وَأَشْكُرُهُ دَائِمًا، اور شکر کرتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، خوشی میں اور دکھ میں، سختی میں، وَالضَّرَّاءِ، خوشی میں، اور جیسے ہم کہتے ہیں خوشی میں اور سختی میں یا دکھ میں، وَالشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ، مصیبت میں یا آسانی میں. وَأُؤْمِنُ بِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور ایمان لایا میں اس کے ملائکہ پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. اسمع لأمرہ وأطیع أبادر إلی کل ما یرضاہ، اسمع، میں سنتا ہوں اس کے تمام امر کو، اطیع، اور میں فرما برداری کرتا ہوں اس کے تمام چیزوں کو. وہ ابادر، اور میں ابادر کرتا ہوں الی کل ما یرضاہ، ہر اس چیز کی طرف جس کی طرف وہ اس سے راضی ہوتا ہے. وَأَسْتَسْلِمُ لِمَا قَضَاهُ، اور میں سر تسلیم خم کرتا ہوں ہر اس کی قضا اور قدرت پر. رغبۃ فی طاعتہ، اور میں رغبت رکھتا ہوں اس کی اطاعت میں. خوفاً من عقوبۃ، اور خوف ہے اس کی عقوبت پر، اس کی پکڑ پر، کہ وہ اس کی پکڑ کرتا ہے. لِأَنَّهُ اللَّهُ الَّذِي، بے شک وہ اللہ وہ ہے، لا یؤمن مکرہ ولا یخاف فجورہ، کہ کوئی بھی اس کے مکر سے نہیں بچ سکتا. اگر خداوند عالم کسی کے ساتھ مکر یعنی خداوند عالم اگر کسی کی پکڑ کرے تو اس کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور اگر کسی کے اوپر عذاب نازل کرے تو اس کے عذاب سے بھی کوئی نہیں بچ سکتا ہے. یہ میرے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا. اور اتنے یہ جو اللہ کی حمد اور ثنا اور تمام چیزیں میں نے تو ابھی ذرا سی بیان کی، اور میں نے کافی چیزیں بیچ میں سے چھوڑ دی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ان کو بہت اچھے سے تفسیر کرنی چاہیے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کی. انشاءاللہ اس کے بعد جو میں بیان کروں گی وہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے بعد جو اس کے بعد جو مولا کائنات کے لیے ذکر کیا ہے نا، اس ذکر کو بیان کروں گی کہ یہ اتنی حمد و ثنا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کیوں بات ہوئی ہے، جب ہم خطبہ غدیر سن رہے تو ہمیں ڈائریکٹ علی کی باتیں سننی چاہیے. نہیں، رسول خدا نے کہا اے لوگوں، وہ زمانہ آئے گا جس میں توحید کو ختم کر دیں گے لوگ، جس میں اللہ کی ذات میں شرک کریں گے یا تو اللہ کی معرفت کو ہی چھوڑ دیں گے. اس لیے سب سے پہلے واجب ہے کہ تم اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کی ذات کو سمجھو. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے اس بات کا جس کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا ہے غدیر کا. تو اس سے پہلے کیونکہ میرے حبیب نے توحید کا ذکر کیا، میرے اوپر بھی واجب تھا کہ میں اس چیز کو بھلے پورا نہیں لیکن جتنا پاسبل ہو میں اس کو بیان کر سکوں، اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی تھی. تو اس لیے میں نے اس کو بیان کیا. اب اس کے بعد جو بیان ہوگا
ہوگا وہ ہوگا مولا کائنات امیر المومنین کے بارے میں. اور وہ ایسا بیان ہے جو یقین کرے جب میں نے پڑھا نا تو میری روح کانپ گئی کہ میرے نبی کو کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل اس اعلان سے مجھے معافی دلا دو اللہ سے, یہ اعلان سخت ہے میں کیسے کروں. آخر کیا چیز تھی کہ میرے نبی نے یہ بات کہی. انشاءاللہ اس بات کو میں بیان کروں گی. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین.